وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، اطاعت کرو، پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو بنیادی طور پر ہم کس کے پابند ہیں؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اتبعوا القرآن، کہ قرآن کی اتباع کرو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے۔ اب اللہ نے کیا اتارا ہے؟ اللہ نے قرآن سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے، حکمت بھی اتاری ہے۔ تو کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ اللہ نے اتاری ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بھئی ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کے طریقے کی، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اس راستے پر چلیں گے۔ باپ دادا سے مراد کیا ہے؟ میرے باپ دادا کا جو مذہب تھا، رازق پرست خان کا جو مذہب تھا، احمد خان کا جو مذہب تھا، محمود خان کا جو مذہب تھا، میرا وہ مذہب ہے۔ ایک تو باپ دادا یہ ہو گیا، ایک باپ دادا ہمارے بزرگوں کے بزرگ، ہمارے مولوی سے اوپر ان کے مولوی، اوپر مولوی، اوپر مولوی، اوپر مولوی، اوپر آئمہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو آسمان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتارے جانے کے پابند نہیں ہیں، ہم کس کی پیروی کریں گے؟ جو ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ اب یہ کن لوگوں کا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا قول نقل کیا ہے۔ ہاں اگر باپ دادا انبیاء ہوں، اگر باپ دادا انبیاء ہوں تو پھر باپ دادا کی پیروی دین ہے۔ اگر باپ دادا انبیاء نہیں ہیں پھر باپ دادا کی بات دین نہیں ہے، باپ دادا کی بات کے مقابلے میں آسمان سے اتری بات دین ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز ایک قوم جانتی نہیں ہے، حدیث میں اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اجنبی تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، بعد الاسلام و غریبا، اجنبی تھا، حالانکہ دین ابراہیمی تھا، ملت ابراہیمی ہے۔ عرب کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کے وہ قائل تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو حقیقی ملت ابراہیمی تھی، انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، چونکہ وہ اس دین سے واقف نہیں تھے۔ آج بھی معاشرہ چونکہ ہندو رسومات پر مبنی ہے، خاندانی اطوار اور اقدار پر مبنی ہے، تو جب ہم آسمان کی اتری ہوئی سوغات پیش کرتے ہیں تو انسانی مزاج ان سوغات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سوغات ہوتی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اس سوغات کو انٹروڈیوس کرایا جائے، اس سوغات کو متعارف کرایا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس سوغات کو قبول نہیں کر رہے انہیں سمجھ آیا کہ یہ سوغات ہے، یہ تحفہ ہمارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اب کیا خیال ہے ایک آدمی بچہ گھر سے جائے 20-30 سال کے بعد واپس آئے تو باپ اس کو تو نہیں پہنچانے گا، کیا وہ باپ اس کو گھر آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا، حالانکہ اسی کا بھیج ہے، اسی کا بیٹا ہے، اس کو گھر نہیں آنے دے گا چونکہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو دین حقیقی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ باپ دادا کی شیطان نے وہ سبق پڑھا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی باپ دادا کے پلان پر ایسا فٹ ہو گیا ہے کہ ظاہری دلائل بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے انسانی مزاج تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کو تیری قوم چونکہ نئی مسلمان ہے، ورنہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے میں اس کو گرا کر بیت اللہ کو حتیم پر کھڑا کروں۔
اس میں یہ دعوت کی حکمت بھی ہے کہ جو لوگ بے سمجھ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ اب دیکھتے رہیے دکان پر کپڑا فروش کپڑے کی کتنی خوبیاں بیان کرتا ہے، گھڑا بیچنے والا گھڑے کو ٹھنگورے مار مار کے چیک کراتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ ایک کسٹمر کو دیتا ہے، اسے پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ داعی کو بھی اجر کا لالچ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ علی اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے تیرے پاس جو سرخ اونٹ ہے ان سے بہتر ہے۔ جب آدمی پتہ چلے کہ یہ کروڑوں روپے کی جو اونٹ ہے ان کے مقابلے میں ایک آدمی کو راہ مل جائے وہ بہتر ہے، وہ کتنی محنت کرے گا اس ایک آدمی پر۔ ہم چونکہ جاہل ہیں، ہم اپنے مال پر تو محنت کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے پر محنت نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے ہیں ہم کس کی پیروی کریں گے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھائیں بھائی باپ دادا کی بات دین نہیں ہوتی، جبرائیل ہمارے باپ پر نہیں اترا، ہمارا باپ پیغمبر نہیں ہے، ہم کس کے پابند ہیں؟ آسمان کی اتری ہوئی وحی کے پابند ہیں، جبرائیل کے لائے ہوئے پیغام کے پابند ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی باتوں کے پابند ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اے نبی ان سے کہو تم جو کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کی مانیں گے، اگرچہ تمہارے باپ دادا بے عقل ہوں پھر بھی، اگر تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، لا یعقلون شیئا، وہ کوئی چیز بھی نہ جانتے ہوں، کسی بات کا عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ انہیں ہدایت ہو، تم پھر بھی باپ دادا کی بات مانو گے؟ معلوم ہوا اگر باپ دادا کی بات عقل پر مبنی ہو، باپ دادا کی بات ہدایت پر مبنی ہو، تو پھر ماننے میں انکار نہیں ہے۔ قرآن سے یہ نص موجود ہے، اگر باپ دادا کی بات قرآن و حدیث پر مبنی ہو، عقل کے تقاضوں پر پوری اترتی ہو، آسمان سے اتری وحی کے مطابق ہو، تو پھر اس کو ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ وہ انزل اللہ ہے۔